هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ارأیتکم بھلا بتاؤ تم کیا غور کیا تم نے ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ عذاب اللہ کا او اتتکم یا آ جائے تمہارے پاس الساعۃ گھڑی قیامت کی اغیر اللہ تدعون کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بت پرست غیر اللہ کا پجاری وہ ہمیشہ اپنے دعوے جھوٹے پیش کرتا ہے باتیں جھوٹی پیش کرتا ہے مگر اس کا سب سے بڑا زوم دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں اور دوسروں کو بھی باور کراتا ہے میں سچا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اس دعوے کو اس زوم کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا ہوں ایک مطالبہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی عذاب آ جائے اور وہ عذاب جان لیوا ہو تمہیں اپنی موت نظر آتی ہو او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس گھڑی یہ قیامت کی بھی ہو سکتی ہے اور موت کی بھی ہو سکتی ہے یعنی لمحہ وہ آ جائے کہ اچانک تمہیں نظر آئے کہ میں مرا میں گیا تو موت سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بتاؤ تم کیا تم غیر اللہ کو اس وقت پکارتے ہو یا اللہ کو پکارتے ہو سوال کیا اللہ نے اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو کہ مصیبت میں بھی یہ فلاں مشکل کشا ہے فلاں حاجت روا ہے تو بتاؤ عین موت کے وقت تم کس کو پکارو گے غیر اللہ کو یا اللہ کو یہ مشرکین مکہ سے بات کی گئی ہے لیکن آج کا مشرک اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ بن چکا ہے وہ کہتا ہے اس وقت بھی میں غیر اللہ کو پکاروں گا کہ جو اس وقت عین موت کے وقت میری مشکل میں میری مشکل کشائی کرے گا میری حاجت روائی کرے گا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں اپنے اس نظریے میں سچے ہو تو بتاؤ بل اللہ خود جواب دیتے ہیں نہیں بلکہ ایاہ صرف اسی کو تدعون تم پکارو گے فیکشف پھر وہ کھول دے گا ما اسے جو تدعون تم پکارو گے الیہ طرف اس کے انشاء اگر وہ چاہے وتنسون اور تم بھول جاؤ گے ما جو جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ فرماتے ہیں این اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف یاہو اسی کو تم پکارتے ہو تمہیں اللہ یاد آتا ہے کشتی ڈوبتی ہے تو تم اللہ کو پکارتے ہو مگر ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں یہی ہے نا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ پھر وہ کھول دے گا اسے وہ مصیبت جو تم پر آ چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے کیوں تم اسی کی طرف جب پکارتے ہو تو اور انشاء اگر وہ چاہے تو یہ مصیبت دور کرتا ہے اور اگر نہ چاہے تو کوئی بھی تمہارے خدا تمہیں ڈوبنے سے تمہیں غرق کرنے سے تمہیں موت دینے سے بچا نہیں سکتے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس وقت تمہیں جب موت نظر آتی ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے باقی سب خدا تمہیں بھول جاتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا بے بس ہیں ہماری بات نہیں سن رہے ہم جب ان کے ہاں جاتے ہیں ان کے آستانے پہ جاتے ہیں ان کو پکارتے ہیں تو وہ اس وقت بھی نہیں سن پاتے اور اس مصیبت میں وہ کیسے سنیں گے تم جانتے ہو ان باتوں کو لیکن اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو نہیں دوسرے خدا ہیں مشرک کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی مثالیں دیتا ہے اس کے گھر کی مثالیں دیتا ہے
اس کے خداؤں کو مثال بنا کے پیش کرتا ہے، ان کی بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بس پکڑ لیا ہم نے انہیں، بِالْبَأْسَاءِ ساتھ تنگی کے، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف کے، لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ، يَتَضَرَّعُونَ وہ عاجزی کریں۔ بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف قوموں کی طرف بھیجے، مگر جب انہوں نے نہیں مانا، رسول کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا دو چیزوں سے، بالبأسا تنگی کے ساتھ۔ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو تنگ حال کر دیا، فقیر بنا دیا۔ ان کے روزگار جو ہیں وہ بند کر دیے، ذرائع جتنے بھی تھے، تاکہ یہ، اور والضراء اور تکلیف بھی دی ان کو۔ تکلیف کا مطلب یہ کہ انہیں بیماریاں، آفات، مصیبتیں ایسی ایسی نازل کیں کہ وہ بڑی تکلیف میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ رب کی جناب میں عاجزی کریں کہ اللہ واقعی ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو ہمیں معاف کر، ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تضرع، اللہ کی جناب میں آہوزاری۔ یہی آہوزاری ہو، آہوزاری یہ نہیں ہوتی کہ انسان صرف روتا ہی جائے روتا ہی جائے، بلکہ آہوزاری اپنے ماضی کے گناہوں پر نظر رکھ کے، چھوٹے بڑے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ظلم کیا ہے، یا حق کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو اپنایا ہے، رسول کا انکار کیا ہے، معجزات کا انکار کیا ہے، اور جادو ٹونے ٹوٹکوں کو اپنا لیا ہے، تو یہ جب آتی ہیں چیزیں تو ایسے موقع پر بندہ اپنے ماضی کو یاد کرے کہ یہ سب غیر اسلامی چیزیں تھیں، مشرکانہ حرکتیں تھیں، جس کی مجھے سزا ملی ہے، تو وہ آ کے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ لیکن فلولا اذ جاءہم بأسنا پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، وزین اور مزین کر دیا لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یہ حالت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مختلف مصیبتوں کا ان کو شکار کیا، آفات ان پہ نازل کی، بیمار کیا ان کو، مختلف بیماریاں ان میں چھوڑ دیں، قحط چھوڑ دیا، یہ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ لوگ رب کی جناب میں آہوزاری کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ زمانے کا چلن ہے، آج خوشحالی ہے تو کل کو بدحالی ہے، آج آباد ہیں تو برباد ہو گئے ہیں، تو یہ زمین پہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لوگ غرق ہوتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے ان کو بسا لیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ ان باتوں کو تو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں، یا شیطان کے بندے بنے پھرتے ہیں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سزا ہے، یا ویسے ہی طوفان آ گیا ہے، ویسے ہی زلزلہ آ گیا ہے؟ وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے۔ تو ایسے لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بہت عبادتیں کر لی ہیں، اب بس بڑے واعظ سننے تھے، بڑی چیزیں سننی تھیں، وہ سن لیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو ایک زمانے کا چلن ہے۔ شیطان نے ان کے سارے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہوتے ہیں، یہ چھوڑو یار، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنی لائف ری سٹارٹ کرو، اب بناؤ اپنے آپ کو، ایک ایک عمل، تمہارا شرک، تمہارا کفر، تمہاری آزادی، تمہاری فحاشی،
تمہارا شراب پینا، تمہارا سود لینا سب ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی ان کی وجہ سے سزائیں نہیں آتی، اگر آئیں بھی صحیح تو ہم بچا لیتے ہیں، دیکھو فلان ہی بچ گیا، ہمارے پاس بچاؤ کے سامان ہے. یہ ہوتا ہے. رونے کی بجائے، گڑ گڑانے کی بجائے، گناہوں پر نظر رکھنے کی بجائے بندہ اکڑتا ہے اور شیطان کا کہنا مان کے ہر برے کام کو کرنے پر تیار رہتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے کتنی بڑی اور بھیانک سزائی اس کو کیوں نہ ملی ہو. فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا، جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحوا، وہ خوش ہو گئے، بما، اس پر جو، اوتو، وہ دیے گئے تھے، اخذناہم، پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتتاً، اچانک، فاذا ہم، تو اس وقت وہ، مبلسون، مایوس ہونے والے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان پر کوئی مصیبت بھیجی، بأسا کی صورت میں یا ضرا کی صورت میں، یہ مصیبت اس لیے بھیجی تھی تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، ما ذکروا، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سوچیں کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. جیسے ہمیں یاد ہے اپنا بچپن کہ تھوڑا سا زلزلہ آتا تھا، لوگ مسجدوں کو بھر دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، سب نمازیں پڑھتے تھے. طوفان آتا، یہی حالت ہوتی. لیکن آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتے ہوتے، ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے. اب بڑے سے بڑا طوفان بھی آئے نا، زلزلہ بھی آئے، وقتی طور پر ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہی کام کرتے ہیں. کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم انہیں برے کاموں کو چھوڑیں. ہم تو یہ سخت دلی ہے، دل کی قساوت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحتیں میں جب بار بار بھیجتا رہا، وہ بھول گئے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو، دنیا؟ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، باب کی جمع ابواب، ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے. کتنی ترقی کرنی ہے کر لو، پیسہ چاہیے، خوبصورت گھر چاہیے، محلات چاہیے، پارکس چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، دنیا کے ٹکٹس چاہیے، سفر کرنے، ٹھیک ہے کرو، جو کاروبار چاہیے کرو. ہم نے ہر شے کے دروازے ترقی کے لیے ان کے لیے کھول دیے کہ مست ہو جاؤ. اب اس میں کھولے اس لیے تاکہ اسی میں مست رہیں اب، اور گناہ کریں، اور یہی کہیں کہ یہی وہ چیز ہے، اصل راز جو زندگی میں لطف اٹھانے کا ہے. حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، سب کچھ مل گیا، خوشی سے نہال ہو گئے، ہر شے اب ہمارے پاس ہے، ہم نے ترقی کر لی ہے، اور جو کچھ مانگا تھا انہوں نے، بما اوتو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خوش ہو گئے. تو اخذناہم بغتتاً، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. اچانک پکڑتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھا تھا جاپان کا وہ جو زلزلہ آیا تھا سمندر میں، اور پھر وہ اٹھا پانی، تو کس طرح شہروں میں آیا، اور کس طرح گاڑیاں، آدمی، کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، ایئرپورٹ سب اڑا کے رکھ دیے اس نے. لوگ بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر پانی کی ایک لہر نے آ کے اٹھایا، گم کر دیا. کہاں گئے وہ وسائل اور اسباب، کہاں گئی وہ ترقیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتتاً، ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں انہیں. فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں کہ اب تو کہیں سے مدد نہیں آ سکتی، اب تو ہم بچ نہیں سکتے، اب تو گئے، موت آئی، ڈوبے اور ختم ہوئے. اب ان کی چیخ چنگھاڑ، ان کا رونا، ان کی مدد کوئی بھی نہ کر سکا، وہ ترقی نہ کر سکی ان کی مدد.
وہ جو سیکیورٹی سسٹم تھا وہ بھی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کو بھی یہ عذاب اللہ کا لے اڑا. تو یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، کچھ نہ کر سکے، اپنے بچاؤ کا سامان نہ کر سکے. فقطع دابر القوم، پس کاٹ دی گئی جڑ قوم کی، اس قوم کی، الذین جنہوں نے ظلم و ظلم کیا. والحمدللہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. دابر کہتے ہیں جڑ کو. جڑ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے آخری بندے تک کو، یعنی ایسی قوم کا جو آخری بندہ تھا اس تک کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، پوری کی پوری قوم ہم نے تباہ کر کے رکھ دی. کیوں؟ الذین ظلموا، یہ ظالم تھے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ رسول کو نہ مانا جائے، کتاب کو تسلیم نہ کیا جائے، وحی کو نہ مانا جائے، توحید باری تعالیٰ کو نہ مانا جائے. اور یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور خدا مان لیے جائیں اور ہستیاں تسلیم کر لی جائیں، انہی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے، انہی کو سب سے بڑا غوث سمجھا جائے، غوث اعظم ان کو کہا جائے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں یہ. تو اللہ پھر ایسے قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ان کا آخری بندہ تک نہیں چھوڑتا. اور جب سب ختم ہو جاتے ہیں تو والحمدللہ رب العالمین. تو یہ خس کم جہاں پاک والا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جہان یا یہ ملک یا یہ علاقہ ایسے برے لوگوں سے پاک ہوا. اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا بتاؤ یا کیا غور کیا تم نے، ان اخذ اللہ، اگر لے جائے اللہ، سمعکم، تمہارے کان، وابصارکم، اور آنکھیں تمہاری، وختم، اور وہ مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، من الہ، کون ہے الہ، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یأتیکم، جو لائے تمہارے پاس، بھی، اسے، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، ثم، پھر، ہم، وہ، یصدفون، وہ اعراض کرتے ہیں. یہاں پھر ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، یعنی کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کتنی صاحب اقتدار ہے، مالک ہے، ہم پر کتنا کنٹرول کرتی ہے. کبھی سوچا تم نے کہ بالفرض ان اخذ اللہ سمعکم، اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو، اب تو اس کان سے سن رہے ہو نا، اسی کان کو اللہ بہرا بنا دے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں جن سے اب تم دیکھ رہے ہو، اسی آنکھ کو اللہ اندھا کر دے، تم کچھ نہ دیکھ سکو، تم کچھ نہ سن سکو. جبکہ تم دیکھتے ہو تو تمہیں مختلف رنگتیں نظر آتی ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں، تمہیں راہیں ملتی ہیں، سنتے ہو تو بڑی اچھی آوازیں بھی سن لیتے ہو، پہچان جاتے ہو آوازوں سے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، مانوس ہوتے ہو ایسی آوازوں سے. پھر وختم علی قلوبکم، اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. اس وقت تمہارے دل کچھ سوچتے ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، مگر اللہ تمہارے دلوں کو بالکل ایسے مہر لگا دے، سیل کر دے کہ تم پر کسی چیز کا اثر نہ ہو، کوئی اچھی چیز کا، اور جو برے خیالات دلوں میں ہیں یا بری باتیں دلوں میں ہیں وہ دلوں سے نہ نکل سکیں، اسی میں جم جائیں. تو من الہن، کون سا خدا ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم، جو لے آئے تمہارے پاس، بھی، اس کو، یعنی ان تمام چیزوں کو اگر اللہ لے لے تو کوئی خدا ہے جو ان تمام چیزوں کو واپس تمہیں لوٹا سکے؟ یا ان تمام چیزوں میں کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ لے لے تو کوئی خدا ہے جو تمہاری سماعت کو لوٹا سکے، تمہاری بصارت کو لوٹا سکے، تمہارے دلوں پر جو مہر اللہ لگا دے اس کو وہ کھول سکے؟
یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، قدر کرو اس کی، پہچانو اس رب کو جس نے صرف اور صرف تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، تمہیں عطا کی ہیں، کسی اور نے نہیں عطا کی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے یہ سب باتیں سمجھاتے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، ثم ہم یصدفون، پھر وہ یصدفون اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ آیات کیسے لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے، عقلی طور پر بھی، کبھی عقل کو اپیل کرنے والی چیزیں بیان کرتا ہے کہ انسان سوچے تو اس کو واقعی سمجھ آئے کہ بات بالکل درست ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ شوق دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، جس میں ایک شوق بنتا ہے، ابھرتا ہے بندے کا، اچھا یہ ریوارڈ ہے، یہ انداز ہے، میں کروں گا یہ عمل، اور کبھی ڈراتا ہے، بندہ کہتا ہے توبہ توبہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بطور تنبیہ کے بیان کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کی قوموں کے حالات بطور نصیحت کے بیان کرتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ سب ہے نصرف الآیات۔ ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، دور بھاگتے ہیں، نہیں مانتے۔ قل رأیتکم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا علانیہ، ہل کیا، یہلکو کیا نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الظالمون، وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو اچانک ہی آ سکتا ہے، یا بالکل تم کھڑے ہو، تمہارے سامنے آئے، تم دیکھو اوپر سے، سامنے سے، اور تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہ ملے، تم گھیر لیے جاؤ اس عذاب سے، تو کیا اس وقت ظالم قوم بچے گی؟ کیونکہ عذاب تو آتا ہی انہی کے لیے، اور کس کے لیے آتا ہے؟ انہی کی وجہ سے عذاب آتا ہے، انہی کے کرتوتوں کے وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجتا ہے، تو وہ نہیں بچتے پھر۔ یہ اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، فمن، پس جو کوئی آمن، ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا، تو نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ تو رسولوں کو ہم بھیجتے رہتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے، پہلے بھی بھیجے گئے تھے، اب بھی بھیجے ہیں، اور یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ جو مانے گا اس کو میں بشارت دے رہا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو میں وار کر رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے ماننا نہ ماننا یہ لوگوں پر منحصر ہے۔ تو جو ایمان لایا، فمن آمنا، تو جو مان لیتا ہے رسول کی بات کو اور اس کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے اور کفر سے بچتا ہے اور گناہوں سے ڈرتا ہے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، ایمان لا کے نیک انسان بن جاتا ہے، وہ کفریہ، شرکیہ حرکتوں کو، باتوں کو، عبادتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ والذین کذبوا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم، چھوئے گا انہیں، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے، جو کانوا یفسقون، تھے وہ نافرمانی کرتے۔ تو نافرمانی کی وجہ سے پھر ایسے لوگوں کو ہماری طرف سے عذاب آئے گا، وہ عذاب چھوئے گا ان کو، اللہ کی طرف سے کچھ سخت سزا ان کو ملے گی۔ حقیقت اللہ دیتا ہے،
کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے، میں نے قرآن کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، مگر میں امن میں رہا. نہیں، اللہ اس کے دل کو ایسا روگ لگا دیتا ہے جو عذاب کی صورت ہوتی ہے، کوئی بیماری پیدا کر دیتا ہے جو عذاب کی صورت ہوتی ہے. اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو اذیت دے کے اس کو اذیت میں رکھتا ہے، یہ بھی عذاب اللہ کا ہوتا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہوں، مجھے کوئی سزا نہیں ملتی، بھائی ملتی ہے. یہ تو دنیا ایسی ہے کہ آپ بشک مسلمان ہو کے بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کریں، اللہ اس کا بدلہ بھی دنیا میں لے لیتا ہے اور آخرت میں بھی لے گا. قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم، نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، ولا اور نہیں، اعلم الغیبہ میں جانتا غیب کو، ولا اور نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تم سے، انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے. قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا پھر نہیں، تتفکرون تم غور و فکر کرتے. اپنی حیثیت بھی بتا دی، او بھئی تم مجھ سے مطالبے کرتے ہو، یہ کرو وہ کرو، فلاں معجزہ دکھاؤ، او بھئی یہ ساری باتیں مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں نبی ہوں یا کوئی مداری ہوں؟ کوئی میرے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں چھو کر کے تمہارے ہر مطالبے کو پورا کر دکھاؤں. میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول. اور رسول کے بارے میں تم مسلمانوں کا، ماننے والوں کا، تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے چھپے ہوئے خزانے بالکل نہیں ہیں، یہ یاد رکھو. وہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی اس کا مالک ہے، جب چاہتا ہے کسی کو دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ نہیں دیتا. میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ جناب اس پہاڑی علاقے کو باغات میں بدلوا دیجئے یا اس پہاڑ کو سونے میں بدلوا دیجئے. یہ میرے کام نہیں ہے. یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ تمہاری اپنا رزق جو ہے، تمہارا اپنا کھانا، یہ بھی ایک خزانہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، میں نہیں ہوں. میں خود محتاج ہوں، میں خود اللہ سے رزق مانگتا ہوں، میں کھانا پینا اس سے مانگتا ہوں، صحت مانگتا ہوں، بیماری سے پناہ پکڑتا ہوں اسی کی جناب میں. مجھے تکلیف پہنچتی ہے، میں اسی کے آگے روتا ہوں. تو خزانے میرے پاس نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. اور دوسری بات کہ تم کہتے ہو کہ نبی شاید غیب جانتا ہے. میں کہتا ہوں لا اعلم الغیب، میں غیب بالکل نہیں جانتا. یہ دھوکہ ہے تمہارا. کہ ایک نبی کا مقام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے کوئی ایسی باتیں کرے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، وہ دعوے کرے. یہ تم میری آنکھوں سے غائب ہوتے ہو تب بھی میں جانتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں یا ادھر ادھر بازار میں یا دکان پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہو. تم میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہو یا برا سوچ رہے ہو. نبی کبھی ایسے دعوے نہیں کرتا اور نہ ہی مستقبل کی ایسی باتیں کرتا ہے کہ تمہارا ایک بچہ ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، اس کے 100 بیٹے ہوں گے. نہ، نبی کبھی ایسے دعوے نہیں کرتا. یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس نہیں ہوتا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اور دوسری بات، تیسری بات، نبی کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. انسان سے ہلکی پھلکی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں. میں انسان ہوں، اللہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، میرا استاد ہے. میں جب کوئی کام کرتا ہوں اچھے ہیں تو اللہ اس کو سراہتا ہے،
اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، فرشتے معصوم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ میں انسان ہوں، انسان ہوتے ہوئے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے، کوتاہیوں سے پاک رہوں۔ تو جو بالفرض پاک ہو جائے تو وہ فرشتہ نہیں بن جاتا، وہ ہوتا انسان ہے، مگر انسانوں میں اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ یہ بشر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ انسان فرشتوں سے بھی زیادہ معزز اور محترم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اس کے پاس تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے گناہ کی، اور اس کے پاس گناہوں کی صلاحیت تھی مگر اس نے گناہ نہیں کیے۔ تو اس لیے رسول کو سمجھو کہ رسول ہوتا کون ہے۔ یہ سب کمال، یہ سب خوبیاں بطور ایک انسان کے میرے اندر اگر آئی ہیں تو کیسے آئی ہیں؟ وہ اس طرح کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں انسان ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے آگے گڑ گڑاتا بھی ہوں، روتا بھی ہوں، وہ جیسے کہتا ہے میں ویسے اپنا وقت بھی گزارتا ہوں، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو میں جو درست کرتا جا رہا ہوں اور ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے لیے بہترین نمونہ بنتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس وحی کا کمال ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے مطابق میں اپنے آپ کو چلا رہا ہوں۔ تو کامیابی کا گر کیا ہے؟ بندہ خود فرشتہ نہ بنے، بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اور بندہ سمجھ کے پھر اس کے بعد جو وحی اللہ نے یا رسول نے قرآن و سنت میں جو کچھ بتایا ہے بس اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا جائے۔ دیکھیے بہترین انسان بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو اگر فالو کیا نا تو وہ انسان ویسا انسان نہیں بن سکتا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں کہ آپ نے صرف وحی کو فالو کیا ہے، وحی کو فالو کرنے سے بہترین انسان بنتا ہے، بہترین مسلمان بنتا ہے، نیک انسان بنتا ہے اور باعمل انسان بنتا ہے۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ دنیا میں کیا یہ اصول ہے کہ ایک اندھے کو اور ایک بینا کو کھڑا کر کے کہہ دیا جائے یہ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا کوئی کہتا ہے اندھے کو کہ تم بینا ہو اور بینے کو کہتا ہے کوئی تم اندھے ہو؟ نہیں۔ یا بینا کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اور اندھا کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اور بینا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے۔ تو آنکھیں کھولو، مجھے سمجھو، مجھے دیکھو، میں بھی دیکھ کے چل رہا ہوں، اندھا نہیں ہوں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اور اگر بظاہر آنکھیں نہیں ہیں تو دل کی بھی آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہے، یہ بصیرت ہوتی ہے۔ تو میں آنکھیں کھول کے اپنا اس دنیا میں ساری علامات کو، سب نشانیوں کو دیکھ کے پہچانتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور مجھے اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بات کو مان کے اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ اندھے ہیں، اندھے۔ تو اندھے اور صاحب بصیرت، مسلمان اور کافر، باعمل اور بد کردار، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، اور دنیا کا یہ اصول ہے، اس پہ ہی غور کر لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اور یہی سمجھ دین کے معاملے میں بھی رکھو کہ جس کو دین کی سمجھ ہے، دین پر عمل کرتا ہے، وہ بینا آدمی ہے، اس کی آنکھیں ہیں
اور جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا وہ اندھا ہے، وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ اس لیے غور و فکر کرو، افلا تتفکرون۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے ساتھ اس کے، کس کے؟ قرآن مجید کے، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے۔ انذار دوسروں کو اگر کرنا بھی ہے نا، کوئی خوف دلانا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پیش کر دیجئے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ کے کلام میں جو انذار ہے، جو تنبیہ ہے، وہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جتنا اثر کرتا ہے، کسی اور کا کلام اثر نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے کلام میں جتنی حقیقت ہے کہ جس طرح وہ تنبیہ کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ تنبیہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہے۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ سزا کیسی ہے، وہ جہنم کیسی ہے۔ ہمیں تو صرف بتا دیا ہے نا کہ یہ سزا ہوگی۔ تو وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے ساتھ اس کے۔ دعوت دین کا کام بھی وہ اسی سے ہی ہوگا۔ قرآن مجید کے کلمات، اس کے جملے، اس کی آیات، اس کے بتائے ہوئے واقعات، یہی ہی انسان کو سنا دیے جائیں تو اندر سے واقعی وہ ہل جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ وارننگ دی جاتی ہے اس سے، بلکہ اس کے دل میں، انسان کے دل میں یہ باتیں اثر ڈالتی ہیں اور اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑا مؤثر ذریعہ ہے دوسروں کو مسلمان بنانے کا، خدا خوفی دلانے کا۔ تو وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے ساتھ اس کے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ جن کو یہ خوف ہے بھئی مرنا ہے، یہ ان کو واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ڈرایا جائے ایسے لوگوں کو تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی مرنا ہے، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی نیکیاں تو میں سمیٹ نہیں رہا، برے کام میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، غلط کام میں کرتا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اور اسی طرح کیا مر جاؤں گا میں؟ مجھے ایک اچھا نیک انسان بننا چاہیے۔ تو جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میں واقعی برے کام کرتا ہوں اور مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ اس کو ڈرائیے۔ یہ یخاف ہونا، ایک معنی تو یہ، اگر یہیں تک سٹاپ کریں تو۔ دوسرا یہ بھی ہے، یخافون ان یحشروا، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی جناب میں وہ قیامت کے روز میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو میں کچھ کر لوں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں اور رب کی عدالت میں پیش ہوں۔ اور وہ جگہ ایسی ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ پھر وہاں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ سفارش اس کی جاتی ہے جس نے کچھ کیا ہو، سفارش اس کی جاتی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، سفارش اس کی جاتی ہے جو آخرت کا خوف رکھتا ہو، اس کو یقین ہو۔ تو ایسے مومن چاہے گناہ گار بھی ہوں تو ان کے لیے سفارش ہوگی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر یہاں تو ایسے شخص کا ذکر ہے جو وحی الہی سے نہیں ڈرتا، قرآن سے نہیں ڈرتا، کوئی اثر نہیں لیتا، اور ایسی زندگی جانوروں کی طرح گزار رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرانا چاہیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں، یعنی دوزخ میں نہ جا سکیں، اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ولا تطرد، اور نہ دور کیجیے آپ، الذین، ان کو جو، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح، والعشی، اور شام،
یہاں سمجھایا کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں کچھ مسلمان مومن مگر غریب، غلام، فقیر وہ بیٹھتے، جن میں خباب ہیں، بلال ہیں، سلمان ہیں، صہیب ہیں. یہ اجنبی بھی ہیں، عرب بھی ان میں کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی اکثریت غلاموں کی تھی. اب یہ آزاد ہوئے ہیں مگر غلامی کا دھبہ ان پہ ہے. اس معاشرے میں جہاں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، مگر ایمان لانے کے بعد یہ ہمارے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں اور آپ کے نزدیک بھی ہیں. لہذا کسی کی خواہش پہ، جو بڑا انسان ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں سردار ہوں، میں بڑی شے ہوں، وہ اگر آپ سے ملاقات کا وقت مانگتا ہے اور کہتا ہے میں اس شرط پہ آؤں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو ہماری مجلس میں مت بٹھائیے، ہم آپ سے دو بدو گفتگو کریں گے، ان کا وہاں بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، تو آپ کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول نہ، یہ کام نہیں کرنا. وَلَا تَطْرُدْ، اور نہ دور کیجئے. طرد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کو بڑی سختی سے ایسے دیکھیں نا، ایسے کر لینا، اور منہ سے لفظ بھی ایسے موقع پہ بڑے عجیب سے نکلتے ہیں. یہ نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو نہیں کرنا جو مسلمان ہیں اور جن کی خاص حالت یہ ہے کہ یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. یہ پکارنا، دعا کرنا صرف اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ رب کو پکارنے کے جو انداز بھی اسلام نے سمجھائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، وہ سب یہ اس میں نماز بھی ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے علاوہ نوافل بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. یہ ہے یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. کب؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. غدات کا جو لفظ ہے یہ دوپہر سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر سے پہلے پہلے کا وقت، اس کو کہتے ہیں غدات. اور عشی، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد سے لے کر جب تک روشنی باقی ہے، چاروں طرف اندھیرا نہیں چھاتا، تو جب تک روشنی باقی ہے وہ وقت عشی کا کہلاتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی جن کی لو اللہ تعالیٰ سے ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ اللہ سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور یہ سب کام وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کی نیت اب بتا دی ہے. یریدون وجہہ، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں. ارادہ نیت کے عمل کو کہتے ہیں. یعنی انسان جب کوئی نیت کرتا ہے تو اسی نیت کو بھی کہہ دیتے ہیں ارادہ، اور نیت بھی ارادہ ہوتی ہے. تو یریدون، وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دل کی حالت ان کی بتا رہا ہے. یہ ہے ان غریب اور مفلس فقیر صحابہ کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ ان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرنے کے بعد یہ ڈگری دے رہا ہے کہ ان کی نیتیں بالکل درست ہیں، مخلص لوگ ہیں. یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کا چہرہ. وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. کیا مطلب؟ کہ اللہ کل قیامت کو جنتیوں کو جنت میں اپنا چہرہ جب دکھائے گا تو جنتی خوش ہو جائیں گے، اور جنت کی ہر نعمت ان کو معمولی نظر آئے گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی ان کے لیے. تو اللہ کی محبت میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم یہ سارے کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم جنت میں داخل ہوں، جنت میں داخل ہو کے تیرا چہرہ دیکھ سکیں اور تو کہہ سکے ہمیں کہ لوگو اے جنتیو میں تم سے خوش ہوں، میری رضا تم کو حاصل ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی ان سے ان کا جو معاملہ ہے، چاہے ان کے ایمان کا ہو، عمل کا ہو، نیتوں کا ہو، یہ ہم نے آپ سے حساب نہیں لینا۔ کہ وہ آپ کو مان گئے تو ماننے کے بعد اب ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ بھئی ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی نیتیں کیسی تھیں، ان کے عمل کیسے تھے؟ وہ جب آپ سے جدا ہوتے، اپنے گھروں کو جاتے یا مار جب کھا رہے ہوتے تو اس وقت وہ کیا کچھ سوچ رہے ہوتے اور کیا کچھ ان کے منہ سے کلمات نکل رہے ہوتے تھے؟ ہم نے آپ سے ان کا حساب نہیں لینا، ہم جانے وہ جانے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی۔ اسی طرح آپ جو کرتے ہیں ہم نے ان سے نہیں پوچھنا کہ آپ کے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا یا کیا کچھ کیا۔ یہ ایک اعتبار سے بڑی آزادی بھی ہے اور ایک اعتبار سے بڑی بہت زبردست پابندی اور نگرانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل کو جان رہا ہے۔ جہاں وہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیسے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، ان سے نہیں پوچھنا۔ سوچیے کتنی گھبراہٹ والی بات ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر اس نصیحت کے بعد فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ دور کریں گے ان کو، یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس کے بعد ایسے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کو تو کہیں ٹھیک ہے بھئی اٹھ کے چلے جاؤ، ان کو آنے دو، شاید ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے، دور کریں گے انہیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے۔ یہی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہم انسان اپنے آپ کو بڑے متکبر بنا لیتے ہیں، بڑی شے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ غریب، مفلس، مومن، وہ جب ہماری مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے میں کوئی بڑا آدمی آ جائے تو انسان کس طرح اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کہیں اسی زمرے میں تو نہیں آتی یہ بات؟ ہمارے آج جو تعلقات ہیں وہ اب اسی بنیاد پہ ہی قائم ہیں، جو امیر ہے اس سے دوستی، جو غریب ہے اس سے وقتی طور پر بس ہم کلام انسان ہو جائے، چاہے اس میں اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ کیا واقعی درست ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ نے ان مومنوں کو جنہوں نے غربت کے باوجود آپ کے دین کو قبول کیا اور ماریں کھائیں، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بنایا، ایسے لوگوں کو اگر آپ نے اپنی محفل سے اٹھا دیا اور دھتکار دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ظالم کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ عمل کیا جس کی سزا نعوذ باللہ ملے گی، پھر یہ معمولی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر یہ رسول کو کہا جا رہا ہے تو ہم کہاں ہیں؟ تو یہ آیتیں جب اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے، ان کی عزت کرتے اور مقام دیتے تھے۔ اور یہ مقام صرف آپ نے نہیں دیا، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، قریشی صحابہ، انہوں نے بھی ایسے صحابہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ان کے دلوں میں عزت تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَتَنَّا، آزمایا ہم نے بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں
اہؤلائی کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم جن پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ باعلم خوب جاننے والا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے ہم پھر انسانوں کو آزما لیتے ہیں، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ بڑا چھوٹے کو نہیں پسند کرتا، غریب کو پسند نہیں کرتا، پرے بھگاتا ہے۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ جو ہے، آپ سوچیں نا کیا ہے۔ میں افسر ہوں، یہ میرا گارڈ ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا پی این ہے، اور اس کے ساتھ کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یعنی اس کو ذلیل کرنے والا معاملہ ہے کہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ سوچیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اللہ آزما لیتا ہے کہ تو آج بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، میں دیکھوں گا کہ تم اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس چھوٹے کو اللہ بڑا بنا سکتا ہے اور تمہیں اس کے قدموں میں جھکا سکتا ہے کل کو۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، مکی لوگوں کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ یہ غریب صحابہ پہلے مسلمان ہو گئے اور مکی سردار دیکھتے رہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کو یہ مقام اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے آؤ ان کے ساتھ بیٹھو۔ آزمائش ہے نا کہ میں بڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ تو اس لیے انہوں نے یہی سوچ کے کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ۔ پہلوں کو مومن بنا دیا غریب صحابہ کو، اور یہ سردار بنے رہے، اسی اکڑ میں رہے۔ اور پھر یہی سردار کیا کہتے تھے؟ لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں یہی بڑے بڑے لوگ، أَهَؤُلَاءِ کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ من اللہ علیہم بِمَيْنِنَا احسان کیا اللہ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے، یعنی ان کو ہدایت دے دی، ہمیں نہیں دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ان پر، یعنی غریبوں کو پہلے ہدایت ملتی ہے، فقیروں اور محتاجوں کو اور غلاموں کو ہدایت پہلے ملتی ہے۔ کیا احسان کرنا تھا اللہ نے تو ان پر کرنا تھا؟ نہیں، وہ ہم پر کر چکا ہے پہلے بھی، ہمیں سردار بنایا ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں، غلام ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ان پر کیا کرنا ہے؟ ظاہری دولت کو دیکھ کے وہ اکڑتے تھے، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا یہی ہے کہ اللہ کسی انسان کو اپنی راہ پہ چلا دے، اسے مومن بنا دے، اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر دے، اور بندہ اس کا ہو جائے، اس کو غربت میں نہیں بلکہ اس کو اللہ سے تعلق میں لذت محسوس ہو۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ یعنی اللہ کو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے شکر گزار کون بندے ہیں؟ یہ غریب ہو کے، مفلس ہو کے، غلام ہو کے دین کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اس حالت پہ جو بھی ہے اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، چلتے پھرتے تو ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کم از کم تو نے ہمیں ہدایت تو دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کا ساتھ دے دیا۔ وہ تو لمحے لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو کھاتے ہیں اور ڈکارتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو پتہ ہے کون میرے ناشکرے ہیں اور کون میرے شکر گزار ہیں۔ ان کو بتا دیا، سرداروں کو بتا دیا کہ تم ناشکر انسان ہو، تم بڑے بن جاتے ہو، دولت کے بل بوتے پہ جیتے ہو، عہدوں کے بل بوتے پہ جیتے ہو، اور سمجھتے ہو ہم بہت شے ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہیں غریب ہیں مگر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، اور جب آئیں آپ کے پاس، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو اللہ کے رسول آپ کہیے، سلام علیکم سلام ہو تم پر، کتب ربکم لکھ دی رب تمہارے رب نے، علی نفسی اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت، انہو کہ بے شک وہ اہم بات ہے یہ کہ من عمل منکم جو عمل کرے گا تم میں سے، سوءً برے، بجہالت بوجہ جہالت کے، ثم پھر تاب وہ توبہ کر لے، من بعدہ بعد اس کے، واصلح اور وہ اصلاح کر لے، فانہ تو بے شک وہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اہل ایمان کو آپ کس طرح ویلکم کریں جب آپ کے پاس یہ مومن آئیں، چاہے وہ بلال ہوں، سلمان ہوں، صہیب ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جب بھی آپ کے پاس آئیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بآیاتنا، جن کی خاص بات یہ کہ وہ ہماری ان آیات کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے یہ، بلکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسی کے مطابق اب اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، سوچیں بھی ایسی بنانی ہیں، اپنی فکر کو بھی ایسا بنانا ہے، اپنے عمل کو بھی اس طرح بنانا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یؤمنون بآیاتنا، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیے، سلام علیکم، دعا دیجیے ان کو، آپ کی دعائیں ان کو لگیں گی، ان کے حق میں آپ کی یہ دعا ہے تم پر سلامتی ہو، قبول ہوگی۔ کہ اللہ تمہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اور اللہ کی سلامتی ہر وقت تم پر نازل ہو، یہ بھی دعا ہے۔ تو رسول جب دعا کرتا ہے نا، دیتا ہے، تو مسلمان اس وقت اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں دعا دے رہے ہیں۔ ایک گلی تھی کہ ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، جہاں صحابہ کرام رہتے تھے، تو آپ دن کے وقت وہاں سے گزرے تو آپ نے گھروں سے باہر ہی جب گزر رہے تھے تو آپ نے زور سے فرمایا، السلام علیکم۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا، کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب گھروں سے آوازیں آئیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا، پہلی دفعہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے آپ کی دعائیں ہمیں لگتی رہیں، ہم سنتے جائیں۔ جب تیسری دفعہ آپ نے کہا تو ہم سمجھ گئے اب آپ چلے جائیں گے واپس، تو ہم نے اس لیے جواب دیا۔ نبی کی دعائیں چاہتے تھے لوگ کہ ہمیں لگیں۔ ایک صحابی ہیں ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی دعا دی، اور ایسی دعا تھی جو کسی اور صحابی کو نہیں دی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید تھی کہ اللہ کے رسول آپ اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کیا کریں۔ تو وصلی علیہم، کہ آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعائیں ان مسلمانوں کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں۔ تو ابن ابی اوفا نے کوئی اچھا سا کام کیا، جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اللہ، یہ ابن ابی اوفا ہے نا، اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے سارے گھرانے پر
اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ تو یہ بڑی باعث سکون چیز ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم کہیں یا کوئی دعا دیں، تو یہ وہ چیز ہے جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ پھر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دی تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت۔ یعنی آپ ان اہل ایمان کو یہ بھی کہیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے تو سب چیزوں کو پیچھے کر کے، سب شے کو پیچھے کر کے سب سے پہلے رحمت کو لکھا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق عرش کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر یہ لکھ دیا، کیا؟ یہی کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ او انسانو، او میری ساری مخلوقات سن لو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ، میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے اور غالب رہے گی۔ پہلے رحمت ہوگی اور پھر اس کے بعد غصہ آئے گا، اور اگر غصے کے بعد کوئی رحمت چاہتا ہے تو میری رحمت پھر غالب آ جاتی ہے غصے پر اور غصہ چلا جاتا ہے۔ تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور رحمت کی اب وضاحت یوں کی ہے کہ انہو، سنو، بڑی اہم بات ہے کہ من عمل منکم سوءا، کوئی بھی تم میں سے کوئی ایسا عمل کرے جو برا ہو۔ اب وضاحت نہیں کی یہاں کون سا برا عمل، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ برا عمل ہے، ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ برا عمل ہے، اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے، چاہے میں کچھ کہوں نہ کہوں، سوچوں، آنکھوں سے دیکھوں، ہاتھوں سے اشارے کروں، کوئی معمولی سا لفظ کہہ دوں یا کسی کو ویسے ہی تنگ کروں یا خود کوئی گناہ کا کام کروں، چھوٹا کروں بڑا کروں، یہ سب سوء ہے۔ کہ تم میں کوئی بھی کسی برے کام کو کرتا ہے مگر بجہالت، بوجہ جہالت کے، اسے پتہ نہیں تھا یہ برا کام ہے، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے وہ یہ برا کام جب کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد، پھر اس کو پتہ چلتا ہے او یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی تو یہ سزا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ڈرنے کے بعد ثم تاب من بعدہ، پھر رب کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، مجھے بڑی شرمندگی ہے، مجھے احساس نہیں تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی اس کی سزا ہے، تو ناراض ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اصلحہ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، یعنی آئندہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف یا اس برائی کی طرف نہیں جاتا، تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ غفور بن جاتا ہے، وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے بندے کو، اور بخشتا بھی کیسے؟ بہت زیادہ بخشتا ہے، غفور اور رحیم، اور پھر نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، بندے پہ رحمت کرتا ہے، غصہ اس کا چلا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ یہ قرآن مجید کی آیات اللہ فرماتے ہیں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ جو نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، وہ ہمارے نزدیک بڑا متقی انسان، نیک انسان ہے، وہ صالحین میں سے ہے، وہ شہداء میں سے ہے، وہ صدیقین میں سے ہے، وہ انبیاء کرام میں سے ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں،
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا. مجرم کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. کیا یہ نبیوں کا راستہ ہے؟ کیا یہ اہل دین کا راستہ ہے؟ کیا یہ مومنوں کا راستہ ہے؟ کیا یہ قرآن کا راستہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے یا ٹیڑھا راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ شاید اس کو تسلیم نہ کریں، وہ اپنے ٹیڑھے راستے کو بھی کہیں گے کہ ہم تو سیدھے ہیں، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے. مگر اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں ایسے مجرموں کا راستہ میں متعین کر دوں اور بتا دوں کہ یہ راستے انبیاء کے ہیں، شہداء کے ہیں، صدیقین کے ہیں، صالحین کے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے. اور جو اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گا، چاہے وہ کتنا بھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، وہ دعویٰ اس کا غلط ہوگا. یہ مجرم ہوں گے یہ لوگ، ان پر پھر غضب نازل ہوگا، یہ گمراہ ہوں گے لوگ، یہ اللہ کے چہیتے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے ریجیکٹڈ لوگ ہوں گے. قل کہہ دیجئے انی نہیتو، بے شک میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان کی، جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. قل کہہ دیجئے لا اتبع، نہیں میں پیروی کروں گا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن، جب، تب، وما، اور نہیں ہوں میں، وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. وما، اور نہیں ہوں گا میں، انا، وما انا، اور نہیں ہوں گا میں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. اب یہ کھلی کھلی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سب کو بتا دیجئے کہ انی نہیتو، بے شک میں روک دیا گیا ہوں. تو روک دیا گیا ہوں کا کیا مطلب؟ کوئی روکنے والا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک، تو ایک انداز ہے جو بڑا مؤثر انداز ہوتا ہے کہ میں روک دیا گیا ہوں. دوسرا بھی سوچتا رہے روکنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو روکا ہے، تو آپ یوں فرما رہے ہیں انی نہیتو، بے شک میں روک دیا گیا ہوں. یعنی آپ کے ان لفظوں میں ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ اسلوب ہے، ایک انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا روکا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان خداؤں کی یا ان کی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے. یعنی جن کو تم نے الہ کا درجہ دے رکھا ہے، معبود کا درجہ دے رکھا ہے، اور اللہ کو پکارنے کی بجائے تم ان کو پکارتے ہو. مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ایسے خدا نہ مانوں، میں ان کی عبادت نہ کروں، میں ان کو کبھی نہ پکاروں، مجھے روک دیا گیا. تو اس لیے اسی روکنے میں یہ چیزیں آتی ہیں. جب بندہ کہے یا علی مشکل کشا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا دوسرے کو پکارا جا رہا ہے. دین کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ میں روک دیا گیا ہوں کہ میں ایسے لفظ نہ کہوں، ایسا اعلان نہ کروں، ایسی عبادت کو تسلیم نہ کروں، اور ایسی عبادت کا لوگوں کو بھی نہ بتاؤں کہ میں ایسے خداؤں کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ کے سوا ہیں. تو یہ جتنے بھی کلمات ہیں ہمارے ہاں، یا رسول اللہ، یا علی، یا مشکل کشا، یا غوث اعظم، تو یہ سارے کلمات کیا ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا اعلان ہے. اور اسی کو کہا گیا انی نہیتو، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے. کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی حیثیت بھی ان کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی ان کو نہیں دے رکھی. ٹھیک ہے، من دون اللہ،
جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ من دون اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بت ہیں. من دون اللہ میں یہ چیز بھی آتی ہے. من دون اللہ میں میں بھی آتا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں. یعنی ایک زندہ چیز اور ایک غیر متحرک چیز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ ہے. اور اس میں نبی بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالح بھی آ گئے. یہ سب من دون اللہ ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. میں کسی کو نہیں پکار سکتا، مجھے منع کر دیا گیا. اور قل لا اتبع اہواءکم، اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی. ان کی خواہشات کیا ہیں؟ کہ جس کو چاہا رب بنا لیا، جس کو چاہا الہ کا مقام دے دیا، جس کو چاہا اس کا ٹھکانہ بھی بنا دیا، آستانے بھی بنا دیے اس کے، اور بہت سی باتیں گھڑ کے لوگوں کو ان کی طرف مائل بھی کیا. یہ سب خواہشات ہیں، دین نہیں ہے. یہ خواہشات ہوتی ہیں. اور ان تمام کے پیچھے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کھانے پینے کا ایک سلسلہ بن جائے اور ایک جھوٹا روب جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جائے کہ ہم بڑی شے ہیں، ہم آستانے کے رکھوالے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ تمہاری خواہشات ہیں. لا اتبع اہواءکم، میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، اور میں پیروی کرنے والا ہوں اللہ کی وحی کی. قد ضللت، یقیناً میں بھٹک گیا. اذن، تب اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر لوں میں تو پھر بھٹک گیا. وما انا من المہتدین، اور پھر میں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا، میں تو گمراہ ہو چکا. مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتے. یہ کہا آپ کو ہے، لیکن آپ کے ماننے والے ایک ایک مومن کو بھی کہا، اور ان کا فرض ہے کہ وہ یہی کام کریں، یہی اعلان کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، منہ سے ایسے کلمات نہ نکالیں، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کریں، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کریں. اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے اللہ خوش ہوتا ہے. غیروں کے ساتھ تعلق سے اور غیروں کی عبادت سے، غیروں کو پکارنے سے، ان کے آگے جھکنے سے، ان کے حضور نذرانے پیش کرنے سے، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. یہ بھٹکنا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے، یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے. یہ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنا رب کی طرف سے، وکذبتم بھی، اور جھٹلا دیا تم نے اسے، ما عندی، نہیں میرے پاس، ما، وہ جو، تستعجلون، تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی، جسے. ان الحکم، نہیں حکم، الا، مگر، للہ، اللہ ہی کا. یخص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو، اور وہ، خیر، بہتر ہے، الفاصلین، سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. آپ فرماتے ہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے پاس ایک دلیل ہے جس پہ میں قائم ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کا کلام میرے پاس ہے. اللہ مجھے گائیڈ کرتا ہے. یہ اسی کا کلام ہے جو آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. آپ کو بھی اگر کوئی حکم دیا گیا تو، اور مجھے بھی حکم دیا گیا تو. جہاں مجھے یہ کہا ہے قل انی نہیت، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ میرے پاس ایک دلیل ہے، انی علی بینۃ، اور دلیل بھی واضح ہے. وہی مجھ پر اترے، میں کلام سنوں، اس پر عمل کروں، اس کو مانوں، اس کو لوگوں کو بتاؤں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہی، رسول، یہ صداقت کی دلیلیں.
کوئی بھی دلیل آج کے پاس ایسی نہیں ہے قرآن مجید کی مخالفت کی کہ جس سے یہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ جھوٹ ہے، یا کوئی دلیل تمہارے پاس ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس قرآن کو خود گھڑا ہے، اس لیے میں نے تمہیں چیلنج بھی کر دیا، میں نے نہیں کیا، قرآن نے کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو یہ سب دلائل ہیں کہ میں دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، اور یہ دلیل مجھے کسی اور نے نہیں سکھائی، کسی اور نے نہیں دی، میرے رب نے مجھے یہ دلیل دی ہے، یہ وضاحت یہ دی ہے، ہر بات سمجھا دی ہے، میں اس دلیل پہ قائم ہوں، اور تمہاری حالت یہ کہ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلا دیا تم نے اس کو، یعنی نہ ماننے کی تم نے ٹھال لی، اور بلکہ تم نے نہ صرف مانا بلکہ مجھے بھی الزام لگا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کلام جھوٹا ہے، یہ تمہارا طرز عمل ہے، یہ تمہارا اخلاق ہے، کم از کم سن تو لیتے، سمجھ تو لیتے۔ باقی یہ قرآن تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مانو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے اور تم چڑ کے، عاجز آ کے، اس کا مقابلہ نہ کر کے مجھے کہتے ہو کہ لاؤ عذاب، ہم نہیں مانتے۔ تو سنو، ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، میں کیسے لا سکتا ہوں یہ عذاب، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، اللہ حکم دے گا تو عذاب آئے گا، اللہ حکم دے گا تو سب کچھ ہوگا، تمہارے مطالبے سے، تمہارے کہنے سے ابھی کچھ نہیں ہوگا، اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقص الحق، ہاں یہ بات یاد رکھو، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ پچھلی نافرمان قوموں کو میں نے سزائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل سچ فرما رہا ہے۔ یقص الحق، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق کو، سچ کو، جو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کو مذاق نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ واقعات صحیح بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ پچھلی قومیں ایسے کرتی تھیں، وہ تو شاید برداشت نہ کر سکیں، یا ان کو بچاؤ کا راستہ انہیں نظر نہ آ سکا، مگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نہیں، وہ بھی نہیں بچا سکے تھے۔ جو کہہ رہا ہے اللہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، سچ بیان کر رہا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ جب اس کا فیصلہ آیا تو جو فیصلہ بھی وہ کرے گا سب سے بہترین فیصلہ کرے گا۔ تمہیں اگر عذاب دینا ہے تو دے دے گا، اور یہ عذاب اس کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ ہمیں بچانا ہے تو وہ بچا دے گا، ہمارا بچانا اس کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اسی کا انتظار کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، انا، بے شک، عندی، میرے پاس ہوتا، ما، وہ جو، تستعجلون، تم جلد طلب کر رہے ہو، بھی، جسے، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر، معاملے کا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ تم کہتے ہو میں کروں، اگر میرے پاس یہ فیصلہ ہوتا نا، جس طرح تم مجھے غصہ دلاتے ہو، جس طرح تم میرے ساتھ سلوک کرتے ہو، جس طرح تم نے میرے ساتھیوں پر ظلم اور ستم کی، جو پہاڑ توڑے ہیں، ان تمام کی وجہ سے میں تو پھر کبھی کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا کہ میں تمہیں کوئی سزا دوں تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ بڑا مہربان ہے کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، ورنہ ہم انسانوں کے درمیان تھوڑی سی لڑائی ہو تو ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں یا مر جاتے ہیں، مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں، فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بڑے حوصلے والا ہے۔
وہ مہلت دے رہا ہے تمہیں بھی، تو اس لیے سوچ سمجھ لو۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے ان دو گروہوں میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون ظلم کر رہا ہے اور کون مظلوم ہے، سب پتہ ہے اللہ کو۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب، چابیاں غیب کی، لا یعلمها، نہیں جانتا انہیں الا ہو، مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما، جو فی البر، خشکی میں ہے، والبحر، اور سمندر میں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا، مگر، یعلمها، وہ جانتا ہے اسے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، تاریکیوں میں زمین کے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا، مگر، فی کتاب مبین، ایک کتاب میں ہے واضح۔ تو مستقبل کی جو باتیں ہیں ان میں تمہارا ایک مطالبہ یہ کہ عذاب لاؤ۔ یہ عذاب کب آئے، کس وقت آئے، کن کن پر آئے، یہ غیب کی باتیں ہیں، اور یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کس لمحے، کس وقت، کس کو کیا سزا دوں اور کس کو کیا نوازوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم الغیب، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا ان غیب کی کنجیوں کو مگر وہی۔ ان کو مثلا وہ غیب کی چیزیں کیا کیا ہیں، یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنی عظیم ہستی ہے۔ مثلا یہ خشکی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، اس زمین کی تہ کے نیچے کیا ہے، گہرائی میں جائیں تو کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ پھر اس طرح سمندر ہے، سمندر کی تہ میں اندر کیا ہے، گہرائی میں کیا ہے، کیا کچھ بستا ہے وہاں۔ یہ سب غیب کی چیزیں جو انسانوں سے اوجھل ہیں، انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا کہ اندر ہے کیا چھپا ہوا، سوائے اللہ یہ کہ وہ کو کھود لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، میں تو ایسا اللہ ہوں غیب کی باتوں کو جاننے والا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ خشکی میں ہے، والبحری، اور جو کچھ سمندر میں ہے، سب میں جانتا ہوں۔ سمندر کی جو گہرائی ہے وہ شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا کوئی لوہے کا بم بنا کے نا شپ سے نیچے گرایا گیا، بالکل گہرے سمندر کے، وہاں سے شپ یعنی پانی کے اندر گرایا گیا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر گیا ہے، نیچے گیا ہے، تو ایک سطح پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے جی 4000 فٹ کی گہرائی پہ آ گیا ہے۔ پھر اور نیچے جاتا ہے، کہتے ہیں 10,000 فٹ کی گہرائی پہ آ گیا ہے۔ پھر اور نیچے جاتا ہے، 40,000 فٹ کی گہرائی پہ چلا گیا ہے۔ پھر اور کئی 40,000 میٹر کی گہرائی تک ہوا ہے۔ تو بندہ سوچ سکتا ہے اب ہر لیول پہ، سمندر کے ہر لیول پہ پانی کی ایک لیئر ہوتی ہے، وہ پانی کی لیئر میں ایک مخصوص مخلوق رہتی ہے، خاص قسم کی مچھلی، خاص قسم کے جانور بس وہیں رہتے ہیں، وہ نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے جاتے ہیں، وہ وہیں تیرتے ہیں، وہیں جیتے ہیں۔ یہ لیئریں جو بنی ہوئی ہیں سمندر کے اندر، کتنی بڑی مخلوق ہے یہ۔ پھر ان میں بسنے والی جو مخلوقات ہیں وہ الگ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری گہرائی میں مختلف لیولز پہ، ان لیئرز میں مختلف جگہوں پہ بڑی بڑی مچھلیاں، بڑے بڑے جانور رہتے ہیں، آزادی سے پھرتے ہیں، مگر بالکل گہرائی میں، بالکل اینڈ پہ نیچے جا کے اس کی تہ میں جو جانور بیٹھا ہوا ہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہے، چھوٹا سا اسپائڈر ہے،
اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی وہیں رزق دے رہا ہے. یہ ہے وہ اللہ. یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. آپ سوچیں نا، یعنی بڑی بڑی مخلوق کو تو دیکھ کے ہم کہتے ہیں بھئی کھا پی رہی ہیں، مگر ایک چھوٹا سا کیڑا جو سمندر کی تہ میں رہ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا وہ جی نہیں رہا؟ کیا اس کو خوراک وہاں نہیں مل رہی؟ پیدا کرنے کے بعد کیا اللہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ذمہ لیا ہے کہ میں نے اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اور اس کا ایک وقت ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا درخت کا. جب خزاں آتی ہے، خزاں آپ دیکھیں دیہاتوں میں ویڑے میں 2-4 درخت لگے ہوئے ہیں، آتی ہے خزاں، چلتی ہے ہوا، کس طرح وہ ہوا پتوں کو گراتی ہے اور پورا ویڑا بھر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کون سا پتا کس وقت کہاں گرے گا. درخت کا ایک ایک پتا، کوئی بھی ورقہ، میں ورقہ کا مطلب کوئی پتا جب بھی گرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں کہ کب کیا وقت ہے اس کے گرنے کا، اور جب گرے گا تو کہاں گرے گا. اور پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک اور مقام پہ وَتَزْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اللہ ہوائیں چلاتا ہے جو ان پتوں کو، خشک پتوں کو رول کرتی ہیں، ادھر ادھر پھینکتی ہیں، اور جب وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ان کا خشک کنارہ زمین پہ لگتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ کے نا بالکل ذرہ ذرہ بن جاتا ہے. یہ ہے تزروح الریاح. اللہ ایسے پتوں کو زمین پہ گرا کے، ہوائیں چلا کے ان پتوں کو ذرہ ذرہ میں بدل دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے کام ہے. ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، کوئی سیڈ، معمولی سا سیڈ ہو، کوئی بھی سیڈ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں ہو. اسی وقت اس زمین کو بھی، کہیں بھی باہر زمین کو کھود لے، شاید ہمیں ان سیڈز کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان میں بے شمار سیڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں زمین کے اندر. اللہ کو پتہ ہے، زمین کی تاریکیوں میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کو اگر دیکھنا ہو تو کبھی بنجر زمین کو دیکھ لیں آپ، بالکل بنجر ہے، خشک پڑی ہے. ہم کہتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے اسی زمین پہ، تو کچھ دنوں کے بعد دیکھیں تو زمین کے اندر سے گھاس نکل آتی ہے. وہ سیڈ چھپا ہوا تھا نا، ہم بظاہر دیکھ رہے تھے یہ بنجر زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، لیکن بارش ہوئی، بارش کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے، زمین بالکل لہلہا اٹھتی ہے. یہ وہ میرے کام ہے. تو اس کے اندر چھپا ہوا دانہ بھی، بیج بھی، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ہے کھلی کتاب میں. تر اور خشک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو تری میں رہنے والی مخلوق ہے وہ، اور خشکی پہ رہنے والی ہے وہ بھی مراد ہے. یا جس کے اندر جان ہے وہ تر ہے، اور جس کے بے جان چیز ہے وہ کیا ہے؟ خشک ہے. جو متحرک ہے وہ تر ہے، جو غیر متحرک ہے وہ خشک ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک ایک شے کتاب مبین میں درج ہے. کتاب میں درج ہے، مگر وہ کتاب کون سی ہے؟ مبین، ہر شے کو کھول کھول کے واضح کرنے والی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی